جو رب ذوالجلال ہے وہ آپ کی بناوٹوں سے بھی واقف ہے اور ندامتوں سے بھی۔ جتنا بھی غلط ہو جائے آپ سے، مگر احساس ہو جائے کہ ہاں خطا ہوئی ہے تو وہ معاف کر دیتا ہے، اور ایسا معاف کرتا ہے کہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالتا ہے۔ یہ تو ہم لوگ ہیں جو پشیمان کو مزید شرمندہ کرتے ہیں اور اسے اس کا ماضی بھولنے ہی نہیں دیتے۔ کیا اللہ کے سامنے کچھ ناممکن ہے؟ وہ تو ممکنات کا رب ہے۔ تو تم دعا مانگتے ہوئے یہ نہ سوچا کرو، بھلے ہی وہ چیز تمہیں ناممکن لگ رہی ہے، لیکن اللہ کے لیے کچھ ناممکن نہیں۔ تو تم اللہ سے بس مانگو، وہی معجزے کرنے والا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے، اور وہی ناممکن کو ممکن کرنے والا ہے۔ اللہ پاک سے سب سے خوبصورت رشتہ دعا کا ہے، اور ہم اللہ کے قریب سب سے زیادہ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اور سجدہ انسان کب کرتا ہے؟ جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ اور دعا تو ہر وقت کی جا سکتی ہے۔ جب قریب کا ذریعہ یعنی سجدہ آپ کے پاس ہے، خوبصورت رشتہ یعنی دعا آپ کے پاس ہے، پھر پریشانی کیسی؟ جس کو اللہ پر یقین ہوتا ہے وہ اپنی ساری الجھنیں اللہ پاک کے سامنے رکھ دیا کرتے ہیں، کیونکہ جب زمین اور آسمان کے مالک کو سب کہہ دیتے ہیں، پھر الجھی چیزیں اپنی جگہ سے مٹنے لگتی ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو سننے اور ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے، جو سب کچھ جان کر بھی اپنے بندوں سے سننا چاہتا ہے۔ اور ہم کیوں سناتے ہیں؟ اپنے سکون کے لیے ہی تو اسے سب کہتے ہیں، کیونکہ اسے سب کہہ دینے سے دل ہلکا ہو جایا کرتا ہے۔ وہ واحد ہے، وہ اپنے کرم میں معاف کرنے میں، عطا کرنے میں، رحم کرنے اور محبت کرنے سمیت ہر صفت میں واحد ہے۔ اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اس کے متعلق بدگمان نہ ہوا کریں۔ یہ یقین رکھیں کہ اگر وہ مانگنے کی توفیق دے رہا ہے، اگر وہ تہجد کے سجدوں تک لا رہا ہے، تو وہ دعائیں بھی قبول کرے گا۔ بس اس کی خاطر تزکیہ نفس کریں، اس کی بنائی حدود میں رہیں، اور پھر دیکھیں وہ سب کر دے گا آپ کی خاطر۔ تھوڑی سی عبادت بہت سا صلہ دیتی ہے، گلاب کی طرح چہرے کو کھلا دیتی ہے۔ اللہ کی یاد کو کبھی دل سے جانے نہ دینا، کبھی کبھی چھوٹی سی دعا بھی عرش ہلا دیتی ہے۔ آپ تھک چکے ہیں نا؟ آپ مایوس ہو گئے ہیں؟ آپ جانتے ہیں انسان مایوس کب ہوتا ہے؟ جب اسے اللہ کی طاقت پر یقین باقی نہیں رہتا، اور جب یہ باتیں بھول جاتا ہے جس نے یہ حالات پیدا کیے ہیں وہ انہیں بدلنے پر بھی قادر ہے۔ جو شخص آپ کی تقدیر میں لکھا ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے حاصل ہو جانے سے پہلے کچھ نشانیاں اور اشارے دکھائے گا۔ جب انسان کو ایسا لگتا ہے اب اللہ میری دعا قبول نہیں کرے گا، لیکن انسان یہ بھول جاتا ہے جو رب یہ حالات لایا ہے وہ ان حالات کو بدلنے پر بھی قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس پوری کائنات کا مالک ہے۔ جو اللہ آپ کے دل میں محبت ڈال سکتا ہے، جو آپ کو آزمائش میں مبتلا کر سکتا ہے، جو کسی چیز یا شخص کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو نمازوں تک، سجدوں تک اور تہجد تک لے آتا ہے، تو کیا وہ تمہارے حالات بدلنے پر قادر نہیں؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے شاید اللہ آپ کو آزما رہا ہو، وہ دیکھ رہا ہو تم جس چیز کی طلب کر رہے ہو، جس شخص کو مانگ رہے ہو، تم اسے کب تک دعاؤں میں مانگ سکتے ہو، تم کتنا صبر کر سکتے ہو،
اور تمہیں اللہ پر کتنا یقین ہے۔ اللہ کے خزانوں سے کبھی تم نا امید تو نہیں ہو جاتے۔ اللہ تو تمہاری سجدوں میں تڑپ دیکھنا چاہتا ہے، اور یہ دیکھنا چاہتا ہے یہ تڑپ کب تک رہے گی۔ اللہ یہ جاننا چاہتا ہے آپ کتنی دیر سجدوں میں روتے ہیں۔ یاد رکھو جس رب کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، جس کے ایک حکم سے کائنات بنی اور ایک ہی حکم پر کائنات مٹا دی جائے گی، تو آپ لوگ مایوس کیوں ہوتے ہیں؟ جس اللہ نے پوری کائنات تخلیق کی، جس اللہ نے اس میں لوگ پیدا کیے، پھر انہیں ایک دل عطا کیا، جس دل کی تخلیق اللہ نے کی، اس اللہ کو اختیار نہیں کہ کسی شخص کا دل آپ کے لیے بدل دے۔ کوئی بھی انسان جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، کیا وہ آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا؟ اور آپ کو لگتا ہے دنیا کی ساری طاقتیں آپ کے خلاف ہیں؟ اگر وہ شخص خود بھی آپ کو انکار کرتا ہے، پھر بھی اللہ کی ذات سے نا امید مت ہو، کیونکہ اللہ آپ کے دل اور اس شخص کے دل پر اختیار رکھتا ہے۔ اللہ حالات بدلنے پر قادر ہے، اللہ ہی دلوں کو بدلنے پر قادر بھی ہے۔ اللہ محبتیں بدلنے پر قادر ہے، اللہ نفرتوں کو محبت میں بدلنے پر قادر ہے۔ تو ایسی چیزیں، ایسی دعائیں جو آپ کسی شخص کو پانے کے لیے کر رہے ہیں یا کسی چیز کی طلب ہے، تو آپ لوگ اپنی دعاؤں پر یقین رکھیں۔ اللہ معجزے کرنے پر قادر ہے، اور وہ آپ کے لیے عنقریب معجزے کرے گا، اور ایسی نشانیاں جس سے پتہ چلے کہ کوئی شخص یا چیز آپ کی تقدیر میں لکھا ہے جس کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی ادھوری دعا، ادھوری خواہش، ادھوری لا حاصل چیز، اس کی کیا نشانیاں ہیں؟ تو سنو، جب آپ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کچھ نشانیاں آپ کے لیے ظاہر کرتا ہے تاکہ آپ جان سکیں اللہ وہ چیز یا شخص آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اس لیے اپنی دعاؤں پر کبھی بے اعتباری نہ لانا۔ بعض اوقات ہمارے ذہن میں یہ سوالات بھی آتے ہیں کہ ہم اپنی تقدیر کو کیسے جانیں اور ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارے نصیب میں کیا لکھا ہے۔ بعض اوقات ہم کسی خاص موقع، خاص شخص یا کسی خاص حالات کا انتظار کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کیا یہ ہمارے نصیب کا حصہ ہے بھی یا نہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر کا اپنا ہی انداز ہے جس کو ہم کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے۔ جو بھی شخص آپ کے نصیب میں لکھا ہوگا اس میں اللہ کی ایک خاص حکمت ہوگی۔ اللہ کے ہر فیصلے میں ایک خاص حکمت عملی ہوتی ہے۔ اسی طرح جو شخص ہمارے نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے تو اس کی خاص نشانی یہ ہے کہ جب آپ کسی شخص سے ملتے ہیں اور ایک خاص مقام تک پہنچتے ہیں تو یہ اتفاق نہیں ہوتا، اس میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ جو راستہ آپ کو دکھاتا ہے وہ صرف آپ کے لیے نہیں ہوتا بلکہ آپ کی زندگی میں ایک نیا موڑ ہوتا ہے، ایک نیا سبق ہوتا ہے۔ یہ جو نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں اس میں اللہ کا ایک خاص پیغام چھپا ہوتا ہے۔ ان نشانیوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یا پھر کبھی کبھی ایک ملاقات، ایک لمحہ یا ایک حادثہ ایسا ہوتا ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہماری تقدیر کا حصہ تھا۔ جب آپ کسی ایسے شخص سے ملاقات کرتے ہیں اور پھر وہ شخص آپ کی زندگی میں خاص مقام تک چلا جاتا ہے، یہ آپ کا منصوبہ نہیں ہوتا بلکہ یہ تو اللہ کا منصوبہ ہوتا ہے۔
یا زندگی میں آسانی کا اچانک مل جانا، یہ سب آپ کے نصیب کے لیے نیا قدم ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے۔ کسی شخص کو دیکھ کر دل میں محبت کا پیدا ہونا، یہ آپ کا منصوبہ نہیں، یہ بھی اللہ کا منصوبہ ہے۔ یہ اللہ کا پلان ہے جسے آپ نہیں سمجھ سکتے، یا پھر اللہ دیکھتا ہے کہ تم کس طرح دعا میں اس کو مانگتے ہو۔ یہ سب اللہ کی منصوبہ بندی ہے۔ پھر آپ اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ جاتے ہیں تو وہ پھر آپ کو ہر دکھ ہر تکلیف سے نکال دیتا ہے۔ جو بھی شخص آپ کے نصیب میں ہوگا اس کا آپ کی زندگی میں خاص مقام ہوگا، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے آپ کی زندگی میں ایک خاص مقصد کے لیے آئے گا۔ میں جانتی ہوں آپ اس وقت تکلیف میں ہیں، آپ کو وہ شخص مل نہیں رہا، آپ کی کچھ دعائیں قبول نہیں ہو رہی، لیکن آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، دعائیں مانگتے رہیں۔ جس اللہ نے آپ کے دل میں اس شخص کی محبت ڈالی ہے، وہی اللہ آپ کو وہ شخص بھی عطا کرے گا۔ بس بھاگنا چھوڑ دو، وقت سے پہلے کچھ نہیں ملے گا۔ رب تعالیٰ نے ہر چیز پر وقت مقرر کر رکھا ہے، نہ تو وقت سے آگے کبھی دوڑنا چاہیے۔ کامیابی تبھی ملتی ہے جب آپ آہستہ آہستہ قدم لیں گے۔ زندگی شاید یہی ہے کہ بس چلتے جانا، کوئی حادثہ ہو جائے تو کچھ لمحے کے لیے رک جانا، ان غموں کو سمیٹ لینا اور پھر اپنی منزل کی جانب چل دینا۔ کتنے لوگ ہمیں ملتے ہیں اور کتنے بچھڑ جاتے ہیں۔ نہ کسی کے آنے سے کائنات کا نظام رکتا ہے اور نہ کسی کے چلے جانے سے زندگی رکتی ہے۔ تو پھر ہمیں اکثر ایسا کیوں لگتا ہے جیسے غم کا موسم ٹھہر گیا ہو؟ ہمیں کیوں پھر زندگی تھکا دیتی ہے؟ کیوں ہر لمحہ قرب کی قید میں رکا رکا سا لگتا ہے؟ زندگی بس تب رک جاتی ہے جب ہم اللہ سے دور چلے جاتے ہیں۔ پھر ہر راستہ، ہر منزل، ہر کام تھکا دیتا ہے، یہاں تک کہ پھر سانس بھی جان کا وبال لگنے لگتی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ وقت ٹھہر گیا ہے، لیکن وقت کی تیز رفتاری تب اتنی بڑھ گئی ہوتی ہے کہ اکثر ہمیں خدا تک پلٹنے کا موقع بھی نہیں مل پاتا۔ اور یقین جانو، خدا سے بچھڑنے کا غم محبت کے بچھڑنے کے غم سے کئی زیادہ دردناک اور گہرا ہوتا ہے، بس ہم ہی تب سمجھ نہیں پاتے۔ تم ہر شخص کو خوش نہیں رکھ سکتے، تم اپنا سکون کسی کے لیے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لو، پھر بھی وہ شخص تمہاری نیت یا تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لے گا۔ اور بشر تو اللہ سے بھی خوش نہیں ہوتا، اور تم تو پھر ایک انسان ہو۔ دوسروں کے لیے سکون کا ذریعہ ضرور بنو، لیکن دوسروں کو خوش کرنے کے لیے خود کو بے سکون مت کرو۔ دوسروں کو زندہ رکھنے کے لیے خود کا قتل مت کرو۔ یہ تمہاری زندگی ہے، اسے اپنے حساب سے جیو۔ وہ کرو جس سے تمہارا دل مطمئن ہوتا ہے، جس سے تمہاری روح کو تسکین ملتی ہے۔ آخر کب تک لوگوں کا سوچتے رہو گے؟ لوگ کیا سوچتے ہیں یا لوگ کیا سوچیں گے، اس کی فکر مت کرو۔ بس اس کا دھیان رکھو کہ اللہ تمہارے بارے میں کیا سوچتا ہے، یا اللہ تمہارے بارے میں کیا سوچے گا۔ اور لوگ تو تمہارے مرنے کے بعد بھی تم سے راضی نہیں ہوتے، اور تم زندگی میں انہیں خوش کرنے چلے ہو۔ کیوں خود پہ اتنا ظلم کرتے ہو؟ اللہ تو وہی ہے تم جہاں ہو، خود سے پوچھو آخر تم کہاں ہو۔ یقین اگر رکھتے ہو مصلحتوں پر
تو کیوں وقت کی رفتار پہ اتنا حیران ہو؟ دعا کافی ہے ہر کوئی چیز لوٹانے کے لیے، پھر کیوں بھاگ رہے ہو نصیب کے پیچھے؟ کیوں زندگی سے پھر اتنا پریشان ہو؟ لفظوں کے جھمیلے میں وہ آدمی کو ڈالتا ہی نہیں، سمجھ جاتا ہے وہ اس دکھ کو بھی جس کی کوئی نہ زبان ہو، خاموشی سے سسکتی ہوئی مستقل بارش کا سماں ہو، یا پھر حقیقت سے دور بھاگتا ہوا عارضی سا گماں ہو۔ منزل کا فیصلہ جب اللہ کے سپرد کر چھوڑا ہے تو کیوں ان راستے پر چلنے سے خوف زدہ ہو، جب کوئی وقت مقرر نہیں اس تک پلٹنے کا؟ ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے پاس وقت بہت ہے، زندگی مشکل ہو یا آسان، ہر کسی کو پھر بھی یہ پیاری ہوتی ہے۔ دکھوں کو دیکھ کر جی چاہتا ہے سانس ابھی رک جائے، لیکن پھر ان چند لوگوں پر جب نگاہ پڑتی ہے جن کی سانسیں ہماری سانسوں کی وجہ سے بحال ہیں، تو زندگی کچھ آسان لگنے لگتی ہے۔ ہم ہمیشہ ان چیزوں میں کھوئے رہتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتی، اور ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں جو ہمارے پہلو میں بیٹھ کر محبت بھری نگاہ سے ہمیں تکتی ہیں۔ یہ زندگی خدا کا تحفہ ہے، اس کا ایک ایک لمحہ جینا سیکھو، اسے مسکرا کر بسر کرنا سیکھو۔ جو چلا گیا اس پر صبر، اور جو پاس ہے اس پر شکر کرنا سیکھو۔ سارے پچھتاوے اور وسوسوں کے بغیر اسے ایک نئی نگاہ سے دیکھنا سیکھو۔ اللہ سے بات کرنا سیکھو، اللہ پر یقین کرنا سیکھو، اللہ کے انتخابات پر خوش ہونا سیکھو۔ کب تک بھاگتے رہو گے ان کے پیچھے جو تمہارے ہیں ہی نہیں، اور کب تک نظر انداز کرو گے انہیں جو تمہارے وجود کا حصہ ہیں؟ آخر کبھی نہ کبھی تو یہ تھکن تمہیں واپس تمہارے ٹھکانے پر لے آئے گی، پھر تم ملال کرو گے اس وقت کا جو تم نے لا حاصل کی ہوس میں گزار دیا۔ ذرا سی دیر کیا کی اللہ نے اور تم نے مانگنا ہی چھوڑ دیا۔ اس کو تو پسند تھی تمہاری آواز اور تم نے رابطہ ہی توڑ دیا۔ اس کی ہزار نعمتوں کو نظر انداز کر کے ناشکری کرنے لگے، بس ایک لا حاصل چیز کے لیے اس کا مان توڑ دیا تم نے۔ مگر جانتے ہو اس کی محبت کی خاصیت یہی ہے کہ ہزار گناہوں کے بعد بھی تم اس کے پاس جاؤ تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ تو نہیں معاف کروں گا تمہیں، اللہ تو نہیں کہتا کہ دیر سے آئے ہو تو معاف نہیں کروں گا تمہیں، وہ تو روز تمہارے پلٹ آنے کا انتظار کرتا ہے، اور تم ہو کہ اس کے در سے رخ موڑ لیا۔ وہ ہمیشہ تم سے محبت کرتا رہے گا، تم کرو یا نہ کرو۔ تمہیں کس نے کہا کہ اس نے تمہاری دعاؤں کو موڑ دیا؟ ایک وہ لوگ ہیں جو نصیحتوں سے سیکھتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو خود غلطیاں کر کے سیکھتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی نہیں سیکھتے۔ ایک ہے عارضی دنیا کی لگن لگ جانا، اور ایک ہے عارضی دنیا کی لگن نہ لگنا۔ اب جس کو عارضی دنیا کی لگن ہے وہ چوٹ دے کر بھی اور کھا کر بھی نہیں سیکھے گا، اور جس کو عارضی دنیا کی لگن نہیں وہ ایک چھوٹی سی چوٹ پر بھی سیکھ لے گا۔ اگر آپ ایک چھوٹی سی چوٹ پر سیکھ گئے ہیں تو وہی چوٹ زندگی کے ساتھ ساتھ بہت کچھ سکھاتی جائے گی۔ یہ چوٹ کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ انتظار بہت مشکل ہوتا ہے، چاہے محبت کا ہو یا کسی بھی من پسند چیز کا۔ بڑی ظالم کیفیات ہوتی ہیں وہ جب انسان دن رات ایک ہی دستک کے انتظار میں رہتا ہے، جب سارا دن کھڑکی کے باہر جھانکتا ہے، جب رات بھر ستارے گنتا ہے اور چاند سے باتیں کرتا ہے،
اور یہ انتظار ہی تو ہے جو ہم سب کا ساتھی ہے، ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، پھر چاہے کسی اپنے کے واپس آنے کا ہو یا کسی بہت پرانی دعا کے قبول ہو جانے کا ہو، اور اللہ انتظار کا پھل ضرور عطا کرتا ہے۔ پھر یا تو دستک ہو جاتی ہے دروازے پر، یا دل سے کھڑکی کے باہر جھانکنے کا خیال نکال دیتا ہے۔ کس چیز کا انتظار کرتے ہو تم؟ کسی چیز کے لوٹ آنے کا، اچھے وقت کا یا وقت بدلنے کا، یا مزید اور ٹوٹنے کا؟ اگر تم کسی کے لوٹ آنے کا انتظار کر رہے ہو تو الجھتے رہو گے۔ انتظار کسے کہتے ہیں؟ جو کہے کہ میں لوٹ کر آؤں گا بہت جلد، جو تمہیں چھوڑ کر کسی اور کا ہو جائے، اس کا کس چیز کا انتظار؟ وہ تمہارا نہیں ہوا اس کا ہوگا، اور اس کا بن کر تمہارے پاس آئے، ایسا انتظار۔ وقت برا ہے، اس کو برا رہنے دو، اسے اچھا کرنے کی کوشش نہ کرو، بکھری چیزوں کو بکھرا رہنے دو، وقت آنے پر خود سمیٹ جائیں گی۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی لوگوں میں سکون ڈھونڈ رہے ہو؟ تم کھو چکے ہو اس عارضی دنیا میں۔ دل کو جوڑ وہی سکتا ہے جس نے دل بنایا ہو، راحت وہی دے سکتا ہے، سکون بھی وہی دے سکتا ہے، کیونکہ وہ تمہارا، ہمارا، ہم سب کا اللہ ہے۔ اس سے نہیں مانگیں گے مدد تو پھر کس سے مانگیں گے؟ وہ نہ بھی سنے پھر بھی سنائیں گے اسی کو۔ مگر ایسا ہوتا نہیں کہ اللہ ہماری پکار کو نہ سنے۔ یقین رکھو اس ذات پر اور خود پر یقین رکھو۔ جو ہوا بہتر ہوا، اور اب جو ہوگا بہترین ہوگا۔ جب تم تھک جاؤ بندوں کے آگے رو رو کر، جب تم تھک جاؤ لوگوں کے انداز سے، تو چپکے سے بندوں کے مالک سے بات کرنا، جو تم سے سب سے بڑھ کر چاہتا ہے، جس کو تمہاری قدر ہے، وہ تمہیں تھام لے گا۔ اور جب اس پر معاملات چھوڑے جاتے ہیں تو ہر الجھن سلجھ جاتی ہے۔ ایک مدت سے جو تم دعائیں کر رہے ہو، اللہ کو خبر ہے کہ اب تم تھکنے لگے ہو۔ وہ دیکھتا ہے جب تم بے بسی سے ہاتھ اٹھائے رونے لگتے ہو، اس کو معلوم ہے کہ تم اس سے امید لگائے ہوئے ہو۔ اللہ انہیں کبھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا، جو یقین سے اس کے در پر رکے رہتے ہیں، جو اپنی ہر آس امید اسی سے لگاتے ہیں۔ تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم پر ظلم کیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ تو رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ تمہاری تڑپ کو جانتا ہے، تمہیں سمجھتا ہے، بس اللہ تمہیں آزماتا ہے تاکہ تم دنیاوی زندگی میں سرخرو ہو کر آخرت میں بلند ترین مقام پا سکو۔ جب آپ کو یوں لگے کہ آپ اب تھک چکے ہیں اور دعا بھی نہیں مانگ سکتے، تو خالی ہاتھ پھیلا دیا کریں، اور آپ کے پھیلے ہوئے ہاتھ اس بات کی گواہی ہوں گے کہ آپ خالق کائنات کے محتاج ہو، اور خالق کائنات تو خاموشیوں کو بھی جانتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو بہکانا چاہا تو تمام دروازے بند تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو پتہ تھا کہ دروازے بند ہیں، آپ پھر بھی دروازوں کی طرف لپکے، اور ایک ایک کر کے سارے دروازے کھلتے گئے۔ جب کبھی تمہیں لگے کہ تمہارے لیے دروازے بند ہیں تو بس اتنا جان لینا کہ تمہارا اور یوسف علیہ السلام کا خدا ایک ہی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے پورا پورا دیا جائے گا۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، درد کم ہو جاتا ہے،
سکون دے دیا جاتا ہے، رنجشیں مٹ جاتی ہیں، مگر ایک خاص وقت پر، ہاں جب وہ اللہ چاہتا ہے۔ اللہ نے کسی سے فیری ٹیل لائف کا وعدہ نہیں کیا، بلکہ اللہ نے کہا ہے مشکل آئے مجھے پکارو، اس پر لبیک کہنے کا اللہ کا وعدہ ہے۔ تکلیف میں ہو اللہ کو پکارو، پھر امید دی ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، پھر کہا میری رحمت تمہاری تلاش میں ہے، میری طرف چل کر آؤ، میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا۔ تو اللہ نے یہ سب وعدے کیے ہیں اور وہ ان میں سچا ہے، آپ بس صرف یقین رکھیں۔ دل کو مارے بغیر نور نہیں ملتا۔ دل کو مارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے اندر جینے کی امنگ چھوڑ دو، اس کا مطلب ہے کہ ایسی خواہشات کو دبا لو، چھوڑ دو جو تمہیں اپنے رب سے دور کر دیں۔ اپنے نفس کو اپنا غلام بنا لو، نہ کہ نفس کے غلام بن جاؤ۔ اپنے رب کے حکم کے آگے سر جھکا دو، یہ ہے دل کو مارنا۔ اور جب تک دل کو مار کر اپنے نفس پر قابو نہیں پاتے، تب تک نور نہیں ملا کرتا، اور جس کو نور مل جائے اسے پھر کسی چیز کی طلب نہیں رہتی۔ جب کوئی غم ملتا ہے تو انسان بدل جاتا ہے۔ آپ اچھائی میں بدلیں، برائی میں نہیں۔ آپ دوست بنیں، دشمن نہیں۔ آپ تحمل رکھیں، چال نہ چلیں۔ اپنے لیے دعا کریں، کسی کے لیے بد دعائیں نہیں۔ اپنی بہتری کی امید رکھیں، کسی کی بھی تباہی کی آس نہیں۔ صرف اپنی فلاح کا سوچیں، یقین جانیں کامیاب رہیں گے۔ زندگی کے طویل راستوں پر چلتے چلتے ہم لوگ کبھی کبھی غلط راستے کا چناؤ کر لیتے ہیں۔ ہم انسان ہیں اور انسان خطا کا پتلا ہے، تو جب کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو اس پر نادم ہونے میں کوئی برائی نہیں، لیکن قدم مضبوط رکھیے، ڈگمگانے مت دیجیے۔ غلطیاں پچھتانے کے لیے نہیں، بلکہ کچھ سکھانے کے لیے ہوتی ہیں، جینے کا طریقہ سکھاتی ہیں، اس میں آپ ہی کی کامیابی ہے۔ مومن کا وجود کشتی کی طرح ہوتا ہے، کشتی کے ہر طرف پانی ہوتا ہے مگر اس کے اندر نہیں ہوتا، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اسی طرح مومن کے ہر طرف دنیا ہوتی ہے مگر اس کے دل میں نہیں ہوتی، چیزیں اس کے گھر میں آتی ہیں، دل میں نہیں۔ مال بینک اسٹیٹمنٹ میں نظر آتا ہے، دل کے بینک میں صرف آخرت کا حساب ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی ہر نشانی میں ضروری نہیں ہے کہ آپ بچ جائیں، آپ کے راز نہ کھلیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ مصیبت آپ کو گھیر لے گی، آپ حالات کا نشانہ بن جائیں گے، اور یہ سب اس لیے ہوگا کہ اللہ آپ کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لا رہا ہوتا ہے۔ ہم غم میں تو اللہ کو یاد کر لیتے ہیں مگر خوشیوں میں بھول جاتے ہیں اور اپنی خوشیوں میں مگن ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ خوشیاں وقتی ثابت ہوتی ہیں۔ دل گھبرائے تو بات کر لیا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پریشان نہ ہوا کریں، وضو کریں، جائے نماز اٹھائیں اور رب سے رابطہ کریں، دو جہانوں کے رب سے بات کریں، اپنا دل ہلکا کریں اور سب کہہ دیں، جو دل میں ہے وہ سب بیان کر دیں، ایک ایک بات کہہ دیں اپنے اللہ سے۔ صرف ایک دعا کی تو دوری ہے، ہاتھ اٹھا لیں، مانگ لیں اپنے رب سے، صرف اللہ ہی سے تو آپ بلا جھجک ہر بات کہہ سکتے ہیں، کسی اور چیز کی تو ضرورت ہی نہیں اس کے لیے، بس آپ کا دل، آپ کے جذبات اور سننے والی اللہ کی ذات۔
بس ایک دعا آپ کو اللہ سے ملوانے کے لیے کافی ہے۔ مت دور جایا کریں اس عظیم ذات سے، اور اگر دور بھی ہو جائیں تو واپس آ جایا کریں۔ اس در کے دروازے نہ کبھی بند ہوئے ہیں اور نہ کبھی ہوں گے۔ جب تک زندگی ہے وہ در کھلا ہے آپ کے لیے۔ ایک وہی در ہے جو آپ کا منتظر ہے۔ لوٹ آئیں اپنے رب کی طرف، وہ آپ کا شدت سے انتظار کر رہا ہے۔ کبھی راہ چلتے کسی بھیک مانگنے والے فقیر کو غور سے دیکھا ہے؟ کیسے وہ ہر آتے جاتے انسان کے سامنے خیرات کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے، کتنی منتیں کرتا ہے، کتنے واسطے دیتا ہے، کیسے اپنی کمزوریاں بیان کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، بلکہ پیچھے ہی پڑ جاتا ہے تو سامنے والا کچھ نہ کچھ اس کے کشکول میں ڈال ہی دیتا ہے۔ یہی تو ادا ہے مانگنے والے کی، کہ جس سے دینے والے کا دل پسیج جائے۔ ہاں بالکل ایسے ہی اپنے رب سے مانگا کرو، عاجزی سے، محبت سے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، اپنی کمزوریاں بتاتے ہوئے اور اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے۔ وہ مسلسل مانگتے رہو، جانے کب کون سی ادا اس پاک ذات کو پسند آ جائے اور وہ آپ کی دعاؤں پر کن فرما دے۔ قرآن کی آیات کبھی بھی اتفاق سے آپ کے سامنے نہیں آتی، یہ اللہ کے حکم سے بہت اوپر سے آتی ہیں اور ایک نعمت کی طرح عطا ہوتی ہیں۔ اکثر ہم جس مسئلے میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں تو فیس بک یا واٹس ایپ میں اسی کے متعلق آیت آ جاتی ہے، اس وقت اس کو اپنے لیے ایک پرائیویٹ میسج سمجھا کریں اور کچھ دیر رک کر غور کیا کریں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہا ہے، کیونکہ آیات کا وقت، مقام، دل کی کیفیت، آپ کے اس وقت کے حالات، سب کا فیصلہ آسمانوں پر کیا جا چکا ہوتا ہے۔ اور یہی قرآن کا معجزہ ہے۔ کبھی کبھی انسان اس قدر بے بس اور لاچار ہو جاتا ہے کہ اس کو ان تمام رشتوں سے جن کے ساتھ اس نے ہمیشہ رہنے کے وعدے کیے ہوتے ہیں سب بے معنی لگتا ہے۔ بعض دفعہ جو رشتے انسان کا سکون ہوتے ہیں وہی بے پناہ تکلیف دے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی کسی کی باتوں کو اس قدر گہرائی میں لے جاتے ہیں کہ جب غور کریں تو وہ چیخیں کان کے پردوں کو پھاڑتے ہوئے فضا میں گونجنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پتہ ہے دکھ کس وقت لگتا ہے؟ جب آپ راستہ ڈھونڈو تو کوئی راہ نہ ہو، آنسو ہوں پر دعا نہ ہو، دل کی کیفیت بھی ہو اور جواز بھی نہ ہو، محبت ہو پر چاہ نہ ہو، ملنے نہ ملانے کی ڈور رب کے ہاتھ میں ہے، سانسوں کی ڈور اس کے ہاتھ میں ہے، وہ تو ہر شے پر قادر ہے۔ اس سوچ سے کہ تم جو مانگ رہے ہو وہ حلال ہے یا حرام، اچھا ہے یا برا، وہ سب جانتا ہے۔ اسے کبھی دلیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو بس بلاتا ہے کہ آؤ میرے پاس اور مانگو مجھ سے۔ وہ تو جہانوں کا مالک ہو کر ساری عمر تمہارے پلٹ آنے کا انتظار کر سکتا ہے، تو تم چند لمحے اس کے جواب کا انتظار کیوں نہیں کر سکتے؟ بس توکل رکھو، کیونکہ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں تمہیں تمہارے مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ میری تمام لوگوں کے لیے دعا ہے، یا اللہ کائنات کے سارے کام تیرے کن فیکون کے منتظر ہیں۔ یا رب رحیم، جتنے بھی لوگ مشکل میں ہیں ان کے لیے آسانی فرما دیجیے، پریشان حالوں کی پریشانیاں ختم کر کے
ان کے لیے خوشیوں کا سما کر دیجیے اور سب کے بگڑے کام سنوار دیجیے، آمین۔ ویورز، ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور ویڈیو کیسی لگتی ہے مجھے کامنٹ میں ضرور بتایا کریں۔ جزاک اللہ۔